ترکی میں بغاوت ناکام، لبرل طبقے کی تنقید عام۔ ترکی میں گزشتہ ہفتے ہونے والی ناکام فوجی بغاوت کے بعد ترک حکومت کی جانب سے باغیوں کو سزا دینے پر غور کا اعلان ہونے کے بعد مغربی طاقتیں اور ان کے ہم خیالوں نے طیب اردگان اور ان کی کابینہ پر کڑی تنقید کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ طیب اردگان بغاوت کے مرتکب سرکاری ملازمین، فوجی اہلکار اور ججز کو سزا دینے سے گریز کریں۔ ساتھ ہی اس طبقے کا بیانیہ ہے کہ طیب اردگان اگر سزا دیتے ہیں تو یہ جمہوری آمریت ہوگی۔ یہ عجیب منطق ہے کہ یہی طبقہ فوجی بغاوت شروع ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی جشن منانے لگ گیا تھا اور قبل از وقت طیب اردگان کا دھڑن تختہ ہونے کے شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ روم و فارس اور مشرق و مغرب میں اسلام بیزار قوتیں پھولے نہیں سما رہی تھیں، مگر طیب اردگان کی حکومت اور عوامی حمیت نے ان کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ شاید یہ طبقہ سمجھ بیٹھا تھا کہ طیب اردگان ڈگمگا کر فرار ہو جائیں گے یا تخت سے اتار کر تختہ دار پر چڑھائے جائیں گے، مگر یہ آسمانوں پر ہونے والے فیصلے تھے کہ کسے نامراد کرنا ہے اور کسے سرخرو۔ بہرکیف اردگان اور ترک عوام کو سرخوری نصیب ہوئی اور اسلام بیزار قوتوں کی خواہشیں ایک خام خیالی ہی ٹھہری۔ اب انہیں یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ امریکی ایما پر بغاوت کرنے والے غداروں کو ترک حکومت سزا دے گی۔ ذرا تفکر کیجئے کہ اگر یہ بغاوت کامیاب ہوتی تو ایران سے لے کر شام تک، پاکستان سے لے کر برطانیہ و ہندوستان تک تمام باطل قوتیں اور ان کے فکری غلام جشن نہ مناتے؟ کیا وہ اسلامک اسکول آف تھاٹ اور پرامن رستے سے اسلامی جدوجہد کو ناکام نہ کہتے؟ اس طبقے کو موقع ملنا تھا کہ وہ تیونس، مصر، عراق اور پاکستان میں اسلامی نظام کی جدوجہد کو ناکام قرار دیتا اور اسے مسترد کرتا، مگر ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اب تنقید کے لیے اردگان کے کچھ فیصلے ملے جنہیں لے کر پھر سے عالم اسلام اور مسلمانوں پر تنقید شروع کی جا رہی ہے۔ ان ناقدین میں اغیار ہی شامل نہیں بلکہ کچھ نام نہاد کلمہ گو مسلمان بھی ان میں شامل ہیں جن کے افکار مغرب کی فکری غلامی میں قید ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کیلیفورنیا اور فرانس میں ہونے والے سانحات اور بحرانوں کو اسلام پسندوں کے سر تھوپتا ہے، مگر وہی سانحات یا دہشت گردی کے واقعات پاکستان، ترکی یا سعودیہ میں ہوں تو ان ممالک کی ناکامی اور پالیسیوں پر تنقید کی جاتی ہے۔ کیا اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ اس طبقے کو مسئلہ صرف اسلام پسندی سے ہے، کیونکہ یہ طبقہ اسلام پر تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، جس کا آسان طریقہ یہی ملا کہ اسلام پر براہ راست تنقید نہیں کر سکتے تو اسلام پسندوں کے ہر عمل کی مخالفت کی جائے اور اسے فروغ دیا جائے، مگر یاد رہے کہ اسلام اور مسلمان کی کامرانی امر ہے، لاکھ تدبیروں سے بھی اسلام اور مسلمان مرعوب نہیں ہو سکتے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔